الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ اصول فقہ 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، قیاس۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل دوسری اصل یعنی سنت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 29، اصل ثانی، سنت کا بیان۔ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ۔ اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف: سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر اور صفت، یعنی نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، تقریر و صفت کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کی تعریف میں ایک لفظ تقریر استعمال کیا گیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت کو سنت کہتے ہیں۔ تو تقریر سے مراد ہے کیا؟ تقریر کوئی فعل و قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ نے سکوت اختیار فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس سے منع نہ فرمایا، یا کسی کام کے بارے میں آپ کو علم ہوا کہ آپ کے صحابہ فلاں کام کرتے ہیں، یا کسی بات کے تعلق سے آپ کو علم ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا، تو یہ تقریر ہے۔ ٹھیک ہے، تو تقریر سے مراد کیا ہے؟ کوئی فعل و قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، یہ تقریر سے مراد ہے۔ نوٹ: بعض اوقات صحابی کے قول و فعل کو بھی سنت کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و تقریر و صفت کو سنت کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات صحابی کے قول و فعل کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تابعی کے قول و فعل کو بھی سنت کہہ دیتے ہیں، حدیث کہہ دیتے ہیں۔ سنت کا قرآن سے تعلق۔ سنت کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ سنت قرآن کی تشریح و توضیح ہے۔ حدیث جو ہے یہ قرآن پاک کی تشریح ہے، قرآن پاک کی توضیح ہے۔ قرآن پاک میں جو احکام اجمالاً بیان کیے گئے، ان کی تشریح احادیث میں موجود ہیں۔ تو سنت قرآن کی تشریح و توضیح ہے۔ مطالعہ قرآن میں اسے پیش نظر رکھنا لازم ہے۔ قرآن کو مطالعہ کرتے وقت، یعنی قرآن کو پڑھتے وقت، حدیث کو پیش نظر رکھنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ گمراہی کا خطرہ ہے۔ اگر بغیر احادیث کے کوئی بندہ صرف قرآن پڑھے اور اسے ہدایت طلب کرے تو مشکل ہے کہ وہ ہدایت پائے، کیونکہ قرآن سے ہی بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن سے ہدایت تب ملے گی جب کہ آپ اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث کے ساتھ پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ قرآن کی تشریح اور توضیح ہیں، جب اس کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہدایت ملے گی۔ مباحث سنت یہ 2 ہیں۔ سنت کے مباحث 2 ہیں۔ نمبر 1 کا تعلق نفس الفاظ سے ہے۔ اس کی وہی تفصیلات ہیں جو قرآن کے تحت آ چکی، یعنی اس کے الفاظ بھی خاص، عام، مشترک، حقیقت و مجاز، ظاہر و نص وغیرہ ہوں گے۔ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ خاص، عام، مشترک، مؤول، حقیقت و مجاز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح
سنت کے الفاظ بھی خاص عام مشترک معول وغیرہ ہوں گے۔ نمبر 2، کچھ مباحث ایسی ہیں جن کا تعلق صرف سنت سے ہی ہے۔ کچھ ایسی مباحث بھی موجود ہیں جن کا تعلق صرف سنت سے ہے، قرآن پاک سے ان کا تعلق نہیں۔ حدیث کے دو اجزاء، حدیث پاک کے دو اجزاء ہیں۔ نمبر 1، وہ حصہ جس میں ناقلین کے نام ہوتے ہیں، نقل کرنے والوں کے نام مذکور ہوتے ہیں، اسے سند اور ناقلین کو راوی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کا وہ حصہ جس میں ناقلین کا نام ہوتا ہے اسے سند کہتے ہیں اور ناقلین کو راوی کہتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث کا دوسرا حصہ ہے اصل مضمون، جو متن حدیث کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل مضمون جو ہے وہ متن حدیث کہلاتا ہے۔ ایک ہے ناقلین کے نام، ٹھیک ہے، فلانا فلاں سے سنا، فلانا فلاں سے سنا، یہ کیا ہے؟ یہ سند ہے۔ اور جہاں سند ختم ہو، جہاں اصل مضمون شروع ہو، وہ متن کہلاتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔